الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے بچوں، مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ کوئی کام سر انجام دینے کی توفیق دیتا ہے۔ میں رئیس مدرسہ جناب ارشد رؤف پور صاحب اور دیگر اساتذہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس پارٹی کا انعقاد کیا، اور میں آپ تمام لوگوں کو جتنے بھی طلباء یہاں پر موجود ہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ بھی بڑے جوش و خروش سے یہاں پر الوداعی تقریب کے اندر شامل ہوئے۔ تو اس تقریب کا جو باقاعدہ آغاز ہے وہ ہم اللہ عز و جل کے مبارک نام سے کریں گے، جو دریاؤں کے پانیوں میں ہے، جو سمندروں کی روانیوں میں ہے، کائنات کے ذرے ذرے سے وہ جھلک رہا ہے۔ یارب جناب کافی دلکش ادا ملے، فتنوں کی دوپہر میں شکر کی نگاہ ملے، حسان کا شکوہ بیان مجھ کو وہ پتا، اور قائد جبریل بوقت ثنا ملے۔ بوسیری عظیم کا ہوں میں بھی مقتدی، بیماریوں علم سے مجھے بھی شفا ملے، اور جامی کا جذب لہجہ قدسی نصیب ہو، حالی کا صدقہ شعر کو اذن بقا ملے۔ ان کا نام ہے، ان کو دعوت دوں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک کا نذرانہ پیش کرے اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو روشن اور منور کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحسن الحاكمين، صدق اللہ العظیم۔ انسان کے لیے ایک بہت ہی بڑا انعام ہے۔ حضور نے دنیا کو کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکالا اور اسلام کی روشنی سے ان کے دلوں کو منور کیا۔ تو ذات خداوندی کے بعد اس دنیا پہ، اس کائنات پہ جس ذات کا سب سے بڑا احسان ہے وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو شاعر نے کیا خوب کہا کہ نہیں کائنات میں دوسرا وہ قدیم ہو کہ خلیل ہو، اور جو حبیب رب جمیل ہو وہ میرے نبی کا مثیل ہو۔ میری سانس سانس میں رچی ہوئی ہے تیرے ذکر و فکر کی چاشنی، اور تیرا مقتدی ہوں میں اے نبی، میری روح کیسے علیل ہو۔ سبھی مائیں تکتی ہیں رشک سے تیرے مرتبے کو اے آمینہ، وہ ہاجرہ کہ وہ آسیہ، وہ بطول ہو کہ رحیل ہو۔ نہیں غم کے سیرت مصطفیٰ ہے قدم قدم میری رہنما، نہیں غم کے سیرت مصطفیٰ ہے قدم قدم میری رہنما۔ میری زندگانی کا راستہ رہ مختصر یا طویل ہو، اور میرا نام جائے جہاں جہاں، تیرا ذکر آئے وہاں وہاں۔ میری ذات یوں ہی شاہد و سرا تیری روشنی کی دلیل ہو، اور کروں شاعری مگر اے نبی تیری نعت میں نہ کہوں کبھی، کروں شاعری مگر اے نبی تیری نعت میں نہ کہوں کبھی۔ کبھی ایسا نہ ہوں میں کم سوگن، کبھی ایسا نہ میں بخیل ہو۔ تو میں سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدح سرائی کے لیے دعوت دوں گا سجاد علی کو کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت میں ناطق رسول مقبول
صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کریں۔ سے بنا تیرے اوصاف حمیدہ، ایسا کوئی آیا ہے نائے گا جانے، تجھ سا خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر، خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر، آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ، آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ، وہ راز بدل ڈالے اور جو راز نہ رکھ پائے ہم راز بدل ڈالے۔ تم نے بھی سنی ہو بڑی عام کہاوت، تم نے بھی سنی ہو بڑی عام کہاوت ہے کہ انجام کا ہو خطرہ تو آغاز بدل ڈالے، اور پُر توڑ دلوں کو جو کام نہ دے پائے، سر ہی نہ ملے جس میں وہ ساز بدل دو، سر ہی نہ ملے جس میں وہ ساز بدل ڈالو، اور دشمن کے ارادوں کو ہے زیر اگر کرنا، دشمن کے ارادوں کو ہے زیر اگر کرنا، تو میل رہی کے لوگ انداز بدل ڈالو، اے دوست کرو ہمت کچھ دور سویرا ہے، اے دوست۔ یہ اسی طرح جو شعر ہے یہ رحم کلاس کے اسٹوڈنٹ جو ہیں جنہوں نے بھی یہاں سے چلے جانا ہے ان کے لیے، اے دوست کرو ہمت کچھ دور سویرا ہے، گر چاہتے ہو منزل پرواز بدل ڈالو۔ آپ لوگ جب تک اپنی پرواز کو نہیں بدلیں گے، آپ لوگ جب تک محنت نہیں کریں گے، تب تک آپ کو جو منزل ہے وہ نہیں مل سکے گی۔ تو میں میرے معزز کام ایسے مدرسہ محمد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے لیے جہاں پر الوداع کہنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ان کے ساتھ گزرا ہوا وقت ہمارے لیے ہمیشہ ماحول رہے گا۔ میں اپنے ساتھیہ کرام کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنی دعاؤں کے ساتھ الوداع کہنے کا موقع دیا۔ ہم دعاؤں ہیں کہ اللہ عز و جل ان کو امتحانات میں نمایاں کامیابیوں سے اور زندگی کے ہر میدان میں کامیابی اور کامیابی سے ہم اطلاع کریں۔ آپ کا یہاں کا مقصد آپ کو پتہ ہے، آپ دعاؤں کے ساتھ اپنی سینئر موسٹ کلاس 10ویں جماعت کو الوداع کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے۔ تعلیم کا مقصد آپ کو پتہ ہے، رویوں میں مثبت تبدیلی کو ایجوکیشن کہتے ہیں۔ آپ نے یہاں اس ادارے میں 10 سال
گزارے ہیں اگر آپ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتہ ہے کس طرح کیا ہے، اپنی عبادت، باقی ماں میں جو ہے وہ سامنے ہے، دینی زندگی کے ساتھ ساتھ دنیاوی زندگی بھی ہے، تو نہاد اس کو اسلام میں اتنے بڑے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چلے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک کا کروڑ شکر ہے کہ آپ نے اپنا اسٹیپ مکمل کر دیا۔ اس کے بعد آپ کے لیے بہت سے پیڑ ہیں، صبح جات ہیں، ہمیں ان میں جانا ہے اور اپنی بھرپور تیاری کے ساتھ اپنے آپ کو کا انسان بنانا ہے۔ میں ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ بادب نہیں ہوتا اور بے ادب کا وہ کتنا بھی شائننگ ٹاپر بھی ہو، اگر اس کے بڑوں کا چھوٹوں کا اساتذہ کا معاشرت کا احترام نہیں ہے تو وہ کائنات کا ناکام ترین انسان ہے۔ محترم جناب رئیس مدرسہ مدرسہ فاطمی اور میرے عزیز طالب آج کی جو تقریب ہے اس کی تاریخ کی محتاج نہیں ہے۔ آج سب جانتے ہیں ہمارے وہ بچے جو ہمارے پاس بالکل چھوٹے چھوٹے آئے تھے، آج وہ ماشاءاللہ جوان ہے اور تعلیمی میدان میں وہ پورے اترے ہیں، اس کا جو تعلیم پیریڈ ہے وہ پورا ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ آج ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے انتہائی خوشی کی گھڑی بھی ہے، لیکن ساتھ ہی غم کے بادل لوگوں کو منڈلا رہے ہیں۔ یہ جو ایسے دن ہوتے ہیں، جو احساس لوگ ہوتے ہیں، ان کو بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ سینے میں جو دل دھڑکتا ہے، سینے میں جو دل دھڑکتا ہے، قسم لے لو تمہارے لیے تڑپتا ہے۔ ایک انسان جو ہوتا ہے بیٹھتا ہے، میں کہتا ہوں ایک انسان کو پتھر کے اوپر بیٹھ جائے، وہاں اسٹڈی کرے اور 8-7 سال کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہاں جڑے تو آپ کو اس پتھر سے محبت ہوگی، آپ کو وہ سارا سب یاد آ جائے، وہ سارے باتیں یاد آنے کا آپ اپنا پیدا کرتے ہیں ہمارے خلافوں اور دوست تھی۔ تو یہ جو سکون ہے آپ کو آج جاتے ہوئے یاد ضرور آئے گا کہ ہم یہاں پڑھتے تھے، اب ہم نے دوبارہ نہیں آنا، لیکن یہ سلسلہ کچھ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام جو پاپا آدم سے لے کر آج تک جو بنا ہے، جو کام آیا ہے اس میں چلے جاتا ہے، لیکن مزہ تب ہے کہ جس طرح جانے کا حق ہوتا ہے اس طرح جائے۔ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز رفقا کار اور اسکول کو بندار، السلام علیکم۔ عزیزان من، ٹینتھ کلاس کے لیے آپ اپنی تعلیم کا، اپنے کیریئر کا آج اسٹیپ پورا کرنے جا رہے ہیں۔ 10ویں جماعت وہ مرحلہ ہے جہاں بچوں کے کریئر، مستقبل کا، آنے والی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسے میں نے بھی بتایا کہ یہ وہ اسٹیج ہے جہاں سے آپ کی اگلی منزل کو رستہ ملے گا۔ تو یہ چیز آپ کو آگے بھی لے جا سکتی ہے اور یہیں سے آپ کسی عملی کام میں بھی، کسی عملی کام کا بھی بن سکتے ہیں۔ آج آپ اپنی تعلیم کے 10 سال مکمل کر کے جا رہے ہیں۔ اس ادارے میں آپ چھوٹے سے پھول کی مانند آئے اور ماشاء اللہ ایک تناور درخت بن کے جا رہے ہیں، ایک جوان، ایک خوبصورت نوجوان بن کے جا رہے ہیں۔ یہاں آپ نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہوں گی، یہاں میرے اساتذہ، میرے ساتھی آپ کے رول ماڈل ہیں،
انہوں نے ہر طرح سے آپ کی نشو و نما کی، آپ کو بڑھانے میں، پھلنے پھولنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اب یہ ہے کہ آپ اس ادارے سے جا رہے ہیں کا ایک لمبا عرصہ حصہ ہے۔ اب فیوچر میں بھی میں اور میرے ساتھی یہ توقع رکھیں گے کہ آپ اس ادارے کو کبھی نہ بھولیں، جس منزل پہ جس جگہ پہ بھی ہوں اپنے اساتذہ کو، اپنے ادارے کو یاد رکھیں اور اس کی بڑھوتری کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ دوسری چیز، ایسے یونس صاحب نے بھی آپ سے شیئر کی، فاروق صاحب نے بھی کی، تعلیم کے ذریعے سے۔ تو تعلیم کیا ہے؟ رویوں میں مثبت تبدیلی، مثبت تبدیلی۔ اور میں نے 2 سیشن میں آپ کو یہ بھی اچھی طریقے سے سمجھایا کہ مثبت چیز کیا ہوتی ہے۔ یاد بھول گیا؟ تو چھوٹی سی نصیحت ہے تو جو میں نے آتی آپ سے پہلے کی تھی کہ زندگی میں ایک پھوکا لفظ جو ہے نا وہ ختم کر دیں۔ یاد ہے اس بات کا کہ السلام علیکم کہا کریں سب کو، نام کے ساتھ بھائی بولیں، کیونکہ دین ہمارا ٹوٹلی اس کی جو ہے وہ اخلاق ہے۔ تم میں سے بہترین مسلمان ہوا ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ اب آپ ہمارے سفیر بھی ہیں، اب آپ نے 2 مختلف جگہوں پہ 2 مختلف سینٹر پہ پیپر دینے بھی جانا، تو وہاں پہ آپ نمایاں نظر آنے چاہیے۔ لوگ ضرور پوچھیں آپ سے کہ آپ کس سے پوچھتے ہو، لیکن آپ کے اچھے ترجمے کی وجہ سے، نہ کہ آپ کی کھینچا تانی، آپ کی بدتمیزی یا آپ ڈسپلن خراب کرنے کی ضرورت۔ وہاں جائیں، اچھے طالب علم بن کے جائیں، ہمارے اچھے سفیر بن کے جائیں، ہمارے ادارے کی نامی کا باعث ہے۔ لیکن دنیا میں زندگی میں جہاں کہیں بھی جائیں، اپنے ادارے کا، اپنے والدین کا، اپنے اساتذہ کا نام آپ روشن کرتے ہیں۔ وہ بڑی اچھی بات کی یونس صاحب نے کہ باادب بانصیب اور بے ادب بدنصیب، اور یہ انڈرسٹوڈ بات ہے۔ آپ جہاں مرضی اس کو آزما لیں، جتنا مرضی پڑھ سے، اگر آپ میں ادب نہیں ہے تو آپ نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ پڑھے لکھے اور پڑھ میں یہی فرق ہے، ادب کا ہی فرق ہے۔ تو پیپر بالکل اچھے طریقے سے کرنا، ابھی 1 منٹ بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ وہ دونوں اساتذہ سے آپ سے یہی بات کی، اچھے سے تیاری کریں، اچھی طرح جا کے پیپر دیں، تاکہ جو 10 سال ہیں، 10 سال کا جو متا ہے نا وہ ایک سرٹیفکیٹ ہے، اس کو آپ سند کہتے ہیں۔ اگر آپ نے 10-11 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ سند بھی نہیں حاصل کی، پاس کی، تو آپ نے یہاں پہ کچھ بھی نہیں، اور وہ سند، وہ سرٹیفکیٹ پوری زندگی آپ کے کام آئے گا۔ جہاں بھی ابھی آپ جائیں گے، اگلے اداروں میں بھی کام آئے گا، کسی جاب کے لیے اپلائی کریں گے تب بھی کام آئے گا۔ تو اب جو دور ہے نا وہ پاس ہونے کا دور نہیں ہے، یہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، یہ کمپٹیشن کا دور ہے۔ اب لوگ، اب بچے، اسٹوڈنٹ ایک ایک نمبر کے لیے مرتے ہیں، ایک ایک نمبر کے لیے۔ 1100 میں 1099 آتے ہیں تو وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہو کہ میرا 1 نمبر کیسے کرے گا، اور یہ میری معلوم تھا۔ تو ہماری سوچ تو یہ ہے نا کہ ہم پاس ہو جائیں، لیکن کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے کہ لوگ ایک ایک نمبر کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ ہم آپ سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ آپ دن رات ایک کر کے پاس ہوں گے، کامیاب ہوں گے، اپنے ادارے کا نام روشن کریں گے، اپنے اساتذہ کا نام روشن کریں گے، اور سب سے بڑی بات اپنے والدین کو دلی خوشی اور کہ آپ اپنے والدین کی امیدیں ہیں، ان کا خواب ہے، ان کی خوشی ہے۔ ہم دعوے تو بڑے کرتے ہیں اپنے والدین سے محبت کے، لیکن ان کی خوشی کے لیے کبھی ہم نے اس چیز کو ترجیح نہیں دی۔ دیکھیں، سارا دن محنت کرتے ہیں، خود بھوکے رہ لیتے ہیں لیکن آپ کو کھلاتے ہیں، خود اچھے کپڑے نہیں پہنتے، سالوں سال کپڑے بھی ان کے ہوتے لیکن آپ کو دیتے ہیں۔ ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، ادارے میں جاتے ہیں، چھپا چھپا کے آپ کے لیے چیزیں رکھتے ہیں، پیسے رکھتے ہیں، اور کیا چاہیے ان کو؟ صرف ایک ہوپ ہے، آپ سے ایک امید ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کامیاب ہو کر ان کو خوشی دیں، ان کی امیدیں پورے کریں، ان کے خواب پورے کریں۔
पता नहीं उन्होंने आपकी कमाई खानी है कि नहीं, लेकिन ये खुशी उनको ज़रूर दें कि वो सर उठा के अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने अजीज़ों कारब में बता सकें कि आज मेरे बच्चे ने मैट्रिक कर लिया और बड़े अच्छे नंबरों से किया। तो हम सब की दुआएं आप सब लोगों के साथ हैं। अल्लाह ताला हर कदम पर, हर जगह पे आपको कामयाब व कामरान करें और आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, आपका कैरियर, आपका मुस्तकबिल अच्छा करें। आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाले बने, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाले बने, ना कि मुश्किलात पैदा करें। अच्छे मुसलमान बने, अच्छे पाकिस्तानी बने, अच्छे भाई बने, अच्छे बेटे बने, अच्छे रिश्तेदार बने, अच्छे साथी बने। तो ये सारी चीज़ें तालीम इंसान को सिखाती है। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा और दासा से बच्चों को दुआ करूँगा। करम जनाब मोहम्मद फारूक साहब ने आग को महफिल लूट दी। दूसरी बात यह है कि बात समझ लें, लफ्ज़ मादर आपने पढ़ा भी है, सुना भी है। मादर क्या होता है? फारसी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है माँ। माँ को अपने बच्चों से, अपनी औलाद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार होता है। आपने माँ की शान में ये बहुत से कलाम सुने होंगे कि लोग पढ़ते हैं कि टेलीविज़न पर वगैरह आते हैं ना, तो वहाँ एक वो पूरे लफ्ज़ तो मुझे याद नहीं, लेकिन मतलब या उसका लुग़त बात ये होता है कि माँ पर्दे कट लेंदी है अपने बेटियां के, अपने पुत्रों के जुर्मां के पर्दे पाउंदी है। अब वो कहने वाला तो इसे एक खूबी बयान कर रहा है, कहने वाला ये खूबी बयान कर रहा है, लेकिन ये उसकी औलाद के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी होती है। तालीमी इदारे को मादरे इल्मी कहा जाता है। मादरे इल्मी, इल्म देने वाली माँ, वो जो माँ है जिसने आपको पैदा किया, वो आपके पर्दे, आपके जुर्म पर पर्दा डालकर आपसे दुश्मनी की मुर्गे बोल रही है। और ये जो मादरे इल्मी है, ये माँ जो है, ये आपको आपकी हर गलती पर सरजनिश करके आपकी मुस्तकबिल का ज़ामिन बन रही है कि आप अपने मुस्तकबिल को अच्छे तरीके से गुजार सकेंगे और जिंदगी में कामयाब हो सकेंगे। तो इसलिए ये मादरे इल्मी जो है, ये जो आपको सरजनिश करती है, आपकी गलती पर पकड़ती है, ये आप ही की बेहतरी के लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बच्चे यहाँ से एक तालीमी सेशन मुकम्मल करके यहाँ से रुखसत हो रहे हैं। या अल्लाह पाक इनकी तमाम कोशिशें, उनको रंग लाना, या अल्लाह पाक इनकी तमाम कोशिशों को कामयाबी बख्शना, या अल्लाह इनको ज़िंदगी में कामयाब करना। इन असातिज़ा कराम ने इनके बनाने में, संभालने में किरदार अदा किया है। या अल्लाह पाक उन असातिज़ा कराम को अजर अज़ीम अता फरमाना, और जिन शागिर्दों ने इंतहाई एहतराम और मोहब्बत का वक्त अपने असातिज़ा के साथ गुजारा है, उनकी मोहब्बत, उनका एहतराम उनके लिए राहनिजात बना देना। या अल्लाह पाक हम सब पर अपनी खुसूसी नजर इनायत करना, हम सब को दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाना। वसल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही व नूरिही व ज़ीनति फ़तीही मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही अजमईन।